خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ ہم تو یہی سنتے رہے تھے کہ جی ایران اور ہندوستان کے ریلیشنز بہت برے ہو گئے ہیں اور انڈیا نے ایران کو بہت دھوکہ دیا ہے، اور اس قسم کی باتیں بہت عام تھیں، خاص طور پہ کہ ان کی ایک جو کیا کہتے ہیں وار شپ تھی جس کو امریکہ نے ڈبو دیا، اس کا الزام انڈیا پہ لگایا جا رہا تھا۔ لیکن بعد میں خبریں آئیں کہ 2 اور بوٹس بھی تھیں جن کو ہندوستان نے پناہ دی وہاں پہ ان کے سولجرز کو، اور جس شپ کو امریکنز نے ڈبویا تھا وہ ہندوستان کے پانی سے نکل کے سری لنکا کے پاس تھی۔ اب جو خبر آئی ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرموز میں سے ایران نے باقی جو یہ جہاز ہیں، سمندری جہاز جو تیل کیری کرتے ہیں، ان پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، لیکن 2 ہندوستان کو جو یہ جہاز جا رہے تھے ہندوستانی، غالباً تیل اور گیس لے کے، ان کو وہاں سے کراس کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ تو ظاہر ہے انڈیا کے اور ایران کے اتنے برے ریلیشنز نہیں ہیں جتنا کہ پاکستان کے میڈیا میں بتایا جا رہا تھا۔ دیکھیں دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ اسکالرز وہ ہیں جو فیکٹس کی بنیاد پہ کامنٹ دیں، رسپانسبلی دیں، اور براؤنی پوائنٹ سکور مت کرنے کی کوشش کریں۔ ایران نے یہ کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ باقی دنیا کے لوگ جو ہیں، خاص طور پہ غریب ملکوں میں، ان کی یہ آئل سپلائی ہم بند کر دیں۔ وی آر ناٹ اگینسٹ دا پیپل آف انڈیا۔ ایران کی حکومت کا یہ بڑا، میں سمجھتا ہوں، ایک اپریشیبل وہ کیا کہتے ہیں اعلان ہے، اور کہیں نہ کہیں although I was very angry، اس میں کوئی شک نہیں کہ مودی صاحب جا کے تو ایک ایسے بندے کو جس کو ورلڈ کرمنل کورٹ نے جینوسائیڈ کے لیے رسپانسبل قرار دیا ہے، اس کو جا کے گلے ملنا اور اس کے ساتھ دوستی کرنا، اوور آل مودی ہیز ڈن اے گریٹ ہارم ٹو دا ریپوٹیشن آف انڈیا ایز اے سپورٹر آف دا فریڈم اسٹرگل آف دا پیپل، اور ایشیا کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا، جو جب یہ اپارٹائڈ رجیم ساؤتھ افریقہ کے ساتھ چل رہا تھا کانفلکٹ، تو انڈیا نے اس میں بہت پازیٹیو رول پلے کیا تھا، اور بھی جگہ پہ دنیا میں فریڈم سٹرگلز کو انڈیا نے سپورٹ کیا۔ یہ مودی صاحب کی کوئی اپنی، ان کی جو بی جے پی اور ان کا جو وہ اینٹی مسلم، اینٹی مائنورٹیز سیل ہے، یہ ان کی حرکتیں ہیں کہ یہ جا کے نیتن یاہو کو گلے ملے اور ویتنام کو لیجیٹیمیسی دی، جو کہ کرمنل فیشسٹ قسم کی اس نے سیاست اختیار کی ہوئی ہے مڈل ایسٹ کے اندر۔ لیکن اب یہ پتہ لگا ہے کہ ایران نے ہندوستان کو اس کیٹیگری میں نہیں رکھا جس میں کہ دشمن ہوتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں یہ جو 2 بوٹس کو انہوں نے پناہ دی ہے انڈیا نے، دس ہیز ہیڈ اے گڈ ایفیکٹ آن دا ایرانین گورنمنٹ۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس کے اندر میری پوزیشن بالکل کلیئر ہے۔ یہ امریکن اسرائیلی حملہ جو ہے یہ اللیگل ہے، یہ ان لافل ہے، یہ اگینسٹ آل رولز آف انٹرنیشنل لا ہے، یہ ہیومینیٹیرین لا کی وائلیشن ہے، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو ایرانی رجیم ہے، اس نے اپنے لوگوں کو کس
کیا کہتے ہیں جبر کی طرح کنٹرول کیا ہوا ہے. یہ چادر پھیلانا اور حجاب پھیلانا، یہ تو ایک صرف، اور بھی کئی حرکتیں ان کی ہیں جو عوام ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں. میرے کئی ایرانی یہاں پہ نیبرز ہیں، پرانے دوست ہیں، میرے ڈینٹسٹ جو ہیں وہ بھی ایرانی ہیں. all of them want this Iranian regime to end and democracy be restored in Iran. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک فورن پاور یا فورن پاورز ایران میں انٹروین کر کے یہ رجیم چینج کر سکتی ہیں؟ شاید وہ ممکن نہیں ہوگا. لیکن I do not want to take a categorical stand on anything. I am among those who condemn the Israeli-American invasion attack on Iran. But simultaneously, I think the Iranian people have a right to freely choose a government of their liking. یہ میری پوزیشن ہے دوستو. لیکن ایران اور انڈیا کے ریلیشنز جس طرح پاکستانی میڈیا میں بتایا جا رہا تھا کہ بہت خراب ہو چکے ہیں، وہ حقیقت نہیں لگتی. کہیں نہ کہیں انڈیا نے ایران کے ساتھ کوئی اچھا سلوک بھی کیا ہے، ڈسپائٹ گوئنگ اینڈ امبریسنگ دس فیشسٹ زائنسٹ نیتن یاہو. تو کہیں نہ کہیں انڈیا از ایبل ٹو آلویز بیلنس اٹس فورن پالیسیز. I thought I'll end here. Thank you very much.